کتنے دیوانے میرے کتنے دیوانوں میں سے کس کی بنوں میں محبوب پا 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 عجوبہ عجوبہ رولنگ ہے جی. السلام علیکم. ود اے گرین آف سالٹ کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور اور میرے ساتھ موجود ہیں علی آفتاب سعید. اچھا, اپنے ویورز کے لیے ہم ایک التجا رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بالکل کسی قسم کا تجزیہ کار نہیں سمجھتے, نہ ہم ہیں. ہم آپ کو صرف پراپر سورسز کے ساتھ خبر سائٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جیسے روزمرہ زندگی میں آپ بات کرتے ہیں, کچھ تبصرہ کرتے ہیں, وہی ہمارے تبصرے ہوتے ہیں. تو آپ کو صرف ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں اور خبروں پہ ایک چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی بات کریں. اب میں ہوں جونیئر تجزیہ کار, انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی کبھی. یہ سمجھتے ہیں, یہ شاید اپنی دنیا میں ہیں بھی, لیکن میری طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اچھا علی, آپ کو پتہ ہے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک ریسرچ شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ نہانے والے لوگ جو ہیں وہ اتنے ہیلدی نہیں رہتے. میں اتفاق کرتا ہوں. آپ تو ویسے ہی نہیں نہاتے میرا خیال. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہانے سے آپ کی باڈی پہ کچھ گڈ بیکٹیریا ہوتا ہے جو اس میں ویسٹ ہو جاتا ہے نہانے سے, اور آپ کی اسکن غیر معمولی طور پہ ایروڈ کرتی ہے اگر آپ ڈیلی نہاتے ہیں تو. بالکل. اب آپ مان گئی ہیں مجھے کہ میں ویژنری ہوں. مجھے پہلے پتا تھا کہ ایک دن وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کرے گا, تو میں نے اسی لیے بہت عرصے پہلے نہانا چھوڑ دیا تھا. دوسری چیز, میں اس کی بھی نا ہاف اسٹیٹمنٹ سے اگری کرتا ہوں. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے, گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے. تو یہ جو گانا نہ آتا ہو تو نہیں گانا چاہیے. میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ جو نہانے والا معاملہ ہے نا, ٹھنڈا گرم, وہ کہتے ہیں روز نہانا ہی نہیں چاہیے. بالکل. دوسری چیز ایک اور ہے نا, اب ہمارے جیسا تاڑی آدمی جو ہے وہ اس موسم میں ٹھنڈے پانی سے تو نہاتا بھی نہیں ہے. تو یہ جو گرم پانی سے نہانا ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. آپ کو بہت سارے اسکن کے مسائل اس سے پیدا ہو سکتے ہیں. اگر آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ بھی ملنا بہت ضروری ہے, ورنہ پھر خارش بھی بہت ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو گرم پانی والا جو بات ہے نا, وہ تو آپ کے مسلس کو اس طرح سے ریلیکس کرتا ہے. وہ استعمال ہوتا ہے نیند کے لیے, سونے کے لیے. اگر آپ صبح اٹھ کے چوکس ہونا چاہتے ہیں تو وہ تو اس کے لیے گرم پانی سے نہانا تو بنا ہی نہیں. ٹھنڈے پانی دے چھٹے, وہ جس طرح کہتے ہیں نا, وہ منہ تے پاؤ. اگر تو آپ اس طرح کے مرد مجاہد ہیں کہ آپ اس موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں تو شوق سے نہائیں. نہیں نہا سکتے تو پھر یہ میں بھی اگری کرتا ہوں, روز نہیں نہانا چاہیے. اچھا, اس میں یہ کہا جا رہا ہے, ایک تو ڈرمیٹولوجسٹ پوری دنیا کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹھنڈے پانی کو سے نہائیں, ٹھنڈے پانی سے اپنا منہ دھوئیں. اسپیشلی جو یہ ہماری اسکرین سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ منہ ٹھنڈے پانی سے ڈیلی دھونے کو ڈاکٹرز کہتے ہیں, کیونکہ آپ کی اسکن کے جو پورز ہیں وہ کہتے ہیں اسے بند رہتے ہیں. ایک تو وہ یہ اس کے اندر کہا گیا, اور دوسرا یہ کہ ڈو ناٹ یوز اینٹی بیکٹیریل پروڈکٹس ان شاور, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اسکن کی گڈ بیکٹیریا جو ہے اس کو نکال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف آخر میں نا ایک چیز چیک کر لیں, یہ جو ساری ریسرچ ہے یہ ڈیوڈرنٹ والوں نے تو نہیں اسپانسر کی. علی, ویسے کتنی افسوس کی بات ہے کہ محمد عامر جیسا کرکٹر کہہ رہا ہے کہ میں اس مینجمنٹ کے انڈر نہیں کھیل سکتا اور نہ میں کھیلوں گا کبھی. بالکل, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک رجحان ہے نا, آپ کبھی اپنا بینک اکاؤنٹ کلوز کروانے چلے جائیں اور اس میں لکھیں کہ جی میں اس لیے کلوز کروا رہا ہوں کیونکہ آپ 3 دن بینک ڈرافٹ بنانے میں لیتے ہیں, تو اگلے آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ جو بچپن سے یاد نہیں کیا ہوا کہ میں نجی مصروفیت کی وجہ سے یا میں کسی اور اپنے مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا یا اپنا اکاؤنٹ نہیں چلانا چاہتا, جب تک آپ بینک مینیجر کو وہ نہیں لکھ کے دیں گے وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, آپ کا کام ہی نہیں کرے گا. لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے. لوگ اس پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ عامر نے لیگز کھیلنے کے لیے تو یہ کر رہا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے. مطلب عمران خان صاحب بھی کیری پیکر کھیلنے کے لیے پاکستان چھوڑ گئے تھے. بات بڑی سیدھی سی یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ایک فائدہ ہوا ہے نا, اس نے کہا کون ان سے ہر دفعہ پرمیشن مانگے باہر لیگ کھیلنے کی. اس نے کہا میں نہیں کھیلتا, اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ نجی مصروفیت, اس نے کہا کہ یہ اس قسم کی مینجمنٹ ہے کہ اس کے انڈر میں نہیں کھیلوں گا. یہ آج انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. میں تو کہتا ہوں اب پلیئرز کو سامنے آنا چاہیے اور بورڈ کو مزید ننگا کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے نا کہ ہم ہر ادارے کو یہ عجیب سا تقدس دینا شروع ہو گئے ہیں کہ او پی سی بی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا, پلیئرز کو خیال کرنے.
اور بھائی یہ ادارے یہ بورڈ جو ہیں یہ پلیئرز کے لیے بنتے ہیں, پلیئرز بورڈ کے لیے نہیں بنتے. تو اس لیے اگر بورڈ کا کام ہے کہ ایک پلیئر کو تحفظ دے, اس کے صحت کا خیال رکھے, اس کے پیسوں کا خیال رکھے, اس کی ہر قسم کی چیز کا خیال رکھے, انسینٹیوز دے, اگر وہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے سکتا تو بھاڑ میں جائے بورڈ. ہمیں پلیئر عزیز ہے, بورڈ نہیں. اچھا, میں ایک ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی, حامد میر صاحب نے بیان کی ہے اسٹریٹجی کہ کس طرح تحریک انصاف والے خلل ڈالتے ہیں پی ڈی ایم جلسوں کے کامیاب ہونے میں. بقول ان کے تحریک انصاف والے پی ڈی ایم کے جلوس ٹریفک میں پھنسا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جلسہ گاہ پہنچ نہیں پاتے اور پی ڈی ایم کے جلسے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور کریٹو چیزیں بھی سوچی جا سکتی ہیں جلسے چھوٹے کرنے کے لیے. مطلب ٹھنڈا پانی پھینک دیا جائے, کوئی پیسوں کی بارش کرنی شروع کر دی جائے, لوگ وہ جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اور بھی مطلب کریٹو طریقے سوچے جا سکتے ہیں. مطلب پھر اس سے ہوگا یہ کہ شاید ہم جیسے لوگ بھی نکلیں گھر سے کہ یار مطلب رستے میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی ہو جائے گی, کیونکہ ہم ہیں انٹرٹینمنٹ کے ترسے ہوئے لوگ. یہاں پہ ہوتا ہی کچھ نہیں, نہ میچ ہو رہا ہے, نہ کانسرٹ ہو رہا ہے, نہ کچھ اور چیز ہو رہی ہے. تو یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ خلل ڈالنے کے لیے کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ پیش کر دے کہ لوگ پیسے خرچ کے وہاں آ جائیں. مطلب حکومت اس سے پیسے بھی کمائے گی, پی ڈی ایم کا جلسہ بھی چھوٹا ہوگا اور عوام کی فرسٹریشن بھی کم ہوگی. اچھا, یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, جی ایک طرف بابا قوم ہے, بالکل, دوسری طرف چاچائے قوم ہے. جی مجھے بڑا پسند آیا, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ اسٹینلے والپورٹ یا کس کی کتاب میں تھا نا کہ جناح صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ آپ کو تو میوٹیلیٹڈ پاکستان مل رہا ہے, تو یہ آپ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو جناح صاحب نے آگے سے کہا کہ مجھے تو مسلمانوں کے لیے اگر ایک ہینکر چیف رومال جتنی زمین بھی مل جائے تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. تو ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر تو ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں نا, کہ انہوں نے یہاں پر سے ایسا کارنر دانا فیسنگ پارک نکالا ہے, مطلب وہ مسلمانوں میں پلاٹ بانٹ رہے ہیں. تو میں ان لیٹر ان اسپرٹ ہر طرح سے ان کے ساتھ ہوں. یعنی آپ کا خیال ہے یہ پکچر جسٹیفائڈ ہے؟ بالکل. ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی, ان کے داماد زاہد ہاشمی, بہن فرخندہ بی بی اور دیگر رشتہ داروں کے 5 بجلی کنیکشنز منقطع کر دیے. بالکل. اچھا اب دیکھیں اندر کی بات کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن اندر کی بات بھی پتہ ہے ہمیں. اکارڈنگ ٹو دس نیوز ریسورسز 40,000 روپیہ جو کہ واجب الادا تھا وہ انہوں نے نہیں پے کیا. ان کو کئی بار جو ہے وہ نوٹسز بھی گئے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے بجلی کا کنیکشن منقطع کر دیا. بالکل. اصل میں مسئلہ پھر وہ یہ نا کہ یہ رقم سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ 40,000 روپے تو ایسی رقم نہیں ہے کہ ہاشمی صاحب یا کوئی بھی XYZ اس کے پیچھے ڈیفالٹر ہو جائے. تو میں اس پہ ٹیوا یہ لگانا چاہتا ہوں کہ ہوا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہاشمی صاحب اور ان کی فیملی چلے گئے ہیں سولر پہ. جب انہوں نے پورا اپنا سولر سسٹم لگوا لیا ہے نا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے چاہیے ہی نہیں ہے واپڈا یہ میپکو, تو میں کیوں بل دوں, جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے رہنے دو, آ کے وہ کاٹ لیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب ان کے گھر سولر لگے, نہیں میں ٹیبل لگا رہا ہوں نا, یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب آپ کو PTCL کی ضرورت نہیں رہتی تو آپ کنیکشن بند تھوڑی کرواتے ہو, کیونکہ وہ تو اتنا لمبا پروسیس ہے. پاکستان میں کوئی بھی چیز بند کروانا چالو کروانے سے زیادہ مشکل ہے. تو یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کہتے ہو یار بس بہ کے کالیں کریے جاؤ, جدو آ کے کاٹ گئے تو کاٹ گئے, میں نے تو چاہیے ہی نہیں. تو بیسیکلی میرے حساب سے ہوا یہ ہے کہ وہ پوری فیملی شفٹ ہو گئی ہے سولر کے اوپر. انہوں نے کہا ہن خسمانو کھاؤ, کاٹ دیو ساڑھے بلو. برطانوی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی کیٹ مڈلٹن اور ان کے شوہر شہزادہ ولیم کا کہنا ہے کہ اس سال ہمیں کسی کو میری کرسمس وش نہیں کرنا چاہیے, انسٹیڈ ہمیں ہیپی نیو ایئر وش کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سال کوئی اتنا خوبصورت نہیں گزرا. میرا خیال ہے کہ وش کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن خاندانوں میں ان کے لوڈ ونس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ تو ظاہر ہے اس وقت سوگ کی حالت میں ہیں, ان کو تو شاید اتنا اچھا نہ لگے, لیکن جو گھر ابھی تک محفوظ ہیں ان کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا. مطلب یہ بالکل آپ کو یاد نہیں ہے پرویز مشرف کے اینڈ والا جو دور تھا جس میں روز دھماکے ہوتے تھے, تو گھر پہنچ کے بڑا مزہ آتا تھا کہ آج بھی بچ گئے. تو یہ والی فیلنگ جو ہے یہ اس وقت آ رہی ہوگی کچھ لوگوں کو, تو وش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا, IMF لون پروگرام کو جو ریسٹور کیا جا رہا ہے اس کے مطابق پروپوز کیا گیا ہے کہ 3.5 روپے فی یونٹ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے بجلی میں. یہ بالکل الزام لگا رہی ہے پاکستانی حکومت IMF کے اوپر کہ ہم ان کے کہنے پہ بجلی کے یونٹ کی قیمت بڑھا رہے ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کی باتیں آئی ایم ایف کی مانتے ہیں, جو اپنی مرضی کی نہیں ہوتی وہ نہیں مانتے. آئی ایم ایف نے جو ہمیں قسط دینی تھی وہ نہیں دی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لینڈ ڈیولپرز کو ایمنسٹی دے دی. اچھا, وہ ایمنسٹی دسمبر میں ختم ہو رہی ہے, جس کے بعد آئی ایم ایف کی قسط آنی ہے, لیکن حکومت نے آئی ایم ایف سے میچ ڈال لی ہے کہ ہم شاید مارچ تک وہ ایمنسٹی ایکسٹینڈ کر دیں گے, جس کی صورت میں آئی ایم ایف ہمیں اگلی قسط نہیں دے گی. وہ حکومت کو قبول ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے ہمارے میں سے تیل نکالنا ہے. تو یہ میں آج جو ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, پچھلی حکومتیں بھی, یہ حکومت بھی آئی ایم ایف کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلاتے ہیں نا. یہ آئی ایم ایف والے نہیں ہوتے, یہ سارے مشورے ان کو ہمارے اپنے بابو دیتے ہیں. آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بابو کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بیوروکریٹ. اچھا لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پہ ایک ویڈیو ہے جو پچھلے دنوں بہت وائرل رہی ہے. ایک بچہ دکھایا گیا اس میں جو کہ کافی رو رہا ہے, بہت اونچی آواز میں اس کی رونے کی آواز, اگر آڈیو بھی ہو تو آپ یہ سن سکتے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ریڑھی اٹھا کے وہ لے جا رہے ہیں, اس کے جو سامان پڑا ہوا تھا وہ سارا بکھر گیا ہے. ان کا سٹانس کیا ہے جی, غیر قانونی یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو قانونی کرنے کے لیے آپ پلیز اسے کم از کم کوئی اس کے اکوموڈیشن اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے, کچھ ایسی چیزوں کو, اسکیمز کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. جس طرح آئی ریممبر ایک بار وہ صاف لاہور کا ایک کانسیپٹ چلا تھا کچھ عرصہ پہلے میاں عامر کے دور میں, تو اسی طرح انہوں نے اسٹریٹ وینڈرز اور اس طرح کی جو غیر قانونی ٹھہرے لوگوں کے اس طرح کے تھے یا ریڑیاں تھیں وہ انہوں نے اٹھوا دیے تھے اور بڑا صاف ستھرا کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن انہیں اکوموڈیٹ بھی کیا گیا تھا. تو آپ اس طرح بچوں کو, خاص کر وہ اتنی ٹچنگ ہے یہ ویڈیو, مجھے دیکھ کے رونا آ رہا تھا کہ یار کیوں اس بچے کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. بالکل, دیکھیے ایک تو موقع محل دیکھنا چاہیے. کرونا کے دن ہیں, لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں, نوکریاں چلی گئی ہیں, تو ایسے موقعوں پہ مطلب میں آخری دفعہ جب یہ اسپین گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ٹھیلے لگے ہوئے اسی طرح سڑکوں پہ لوگ چیزیں رکھ کے بیچ رہے, اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ان کو اجازت مل گئی. لیکن پھر پتہ لگا کہ پارلیمنٹ نے بل پاس کیا کہ کیونکہ آج کل ہمارے پاس سیریا اور ادھر ادھر سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی جانیں بچا کے, تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس ظاہر ہے نوکریاں نہیں ہیں. ہم ان کو اگر یہ اسٹریٹ وینڈنگ نہیں کرنے دیں گے تو وہ چوریاں ڈاکے ڈالیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے بھی کر کے وہ پورا کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے. یہ نمبر ایک بات ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ڈرائیو سے جاتے ہیں نا کوئی انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے, تو پھر وہ کراس بورڈ ہونا چاہیے. یہ ایک طرف 12 لاکھ روپے دے کے اگر آپ بنی گالا کو ریگولرائز کروا رہے ہو اور دوسری طرف بچوں کی ریڑھیاں اٹھوا رہے ہو, تو یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ عوام دیکھ نہیں رہے تو یہ غلط ہے. بھئی آخری 2 خبروں نے نا پورا ماحول خراب کر دیا. بھڑکتا ہوا رقص پیش کروں.